ایک مرد اور ایک عورت زندگی کے کچھ وقت میں سیکس میں مصروف تھے۔ یہی ہمارے وجود کی وجہ ہے۔ ہر انسان سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا۔ اس کا سب سے سادہ جواب یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے درمیان ہونے والے سیکس کا نتیجہ ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس شرمناک اور ننگے کام کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ اپنے والدین کے درمیان خوشی سے انجام پانے والے رومانٹک سیکس کے بجائے میرٹل ریپ کی پیدائش بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم میں سے شاید ہی کوئی یہ بات کبھی جان پائے کہ ہم کس وقت اور کس طرح کے جنسی اختلاط کا نتیجہ ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ پیدا ہونا کبھی بھی ہماری خواہش نہیں تھا۔ اسی طرح طوائفوں کے کوٹھوں پر جانے والے اپنا نطفہ وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ 9 ماہ بعد پیدا ہونے والی اولاد کبھی یہ نہیں جانتی کہ اس کا حقیقی باپ کون تھا۔ سید زادے، نواب زادے، براہمن، بادشاہ زادے اور نہ جانے کیسے کیسے شرفا کی اولادیں کوٹھوں پر دنیا کو سیکشول سروسز پرووائڈ کرنے کا سامان بنتی ہیں۔ لڑکی ہو تو ناچے گی، لڑکا ہو تو دلالی کرے گا، مگر سبھی اس جنسی فعل کا کمال ہے جس میں پیدا ہونے والے کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ اسی طرح بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے حرامی کہلاتے ہیں۔ مگر کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ان حرام زادوں اور حرام زادیوں سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو کہاں پیدا ہوتے، تو وہ یقیناً کسی نیکوکار نکاح یافتہ جوڑے کے گھر پیدا ہونا پسند کرتے۔ پھر حرامی کی گالی کیسی؟ کوئی بھی اپنی مرضی سے حرامی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا۔ ایک دن محل کی دیوار سے جھانکا تو اوریا ہتی کی بیوی بتسبا کو برہنہ حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا برہنہ جسم دیکھ کر بادشاہ کی شہوت جاگی اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس کو محل میں منگوایا اور اس سے مباشرت فرمائی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ حضرت داؤد کا نطفہ بتسبا کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ حضرت داؤد کو اپنی اولاد کی فکر ہوئی۔ جنگ کے میدان میں اوریا ہتی کو اگلی صفوں میں رکھوایا اور اس کی مدد کرنے سے منع کر دیا۔ وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ ان پر نہ زنا کی شرعی حد رجم لگی اور نہ ہی داؤد اور بتسبا کو سنسار کیا گیا، مگر ان سے پیدا ہونے والا بیٹا بطور سزا خدا کے حکم سے بیمار پڑا اور مر گیا۔ داؤد نے لاکھ ماتم کیا مگر خدا نے اس بچے کو معاف نہ کیا، بلکہ حضرت سیموئیل جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے داؤد اور بتسبا کے گناہ کی سزا ان کے بچے کی موت سنائی، یعنی والدین کے گناہ کی سزا بچے کو دی گئی۔ کوئی کہاں پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ فیصلہ اس کا نہیں، مگر معاشرت اور مذہب میں حرامی اور حلالی پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ کیا رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اپنی مرضی سے رسول اللہ کی اولاد بنی؟ حضرت فاطمہ کو کس چیز کا صلہ ملا جو ایک عام لڑکی کو نہیں ملا؟ کسی کو تو طوائف کے گھر پیدا ہونے کی سزا کے طور پر ساری زندگی 2 ٹکے کے لیے اپنا جسم بیچنا پڑا، تو کوئی کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوئی اور شہزادی کہلائی۔ نیکوکاروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے کئی بچے اپنے ہی والدین کی جنسی ہوس کا شکار بھی بنتے ہیں۔ انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں۔ شہزادہ بھی بن سکتا ہے اور جاہل گنوار بھی، پیدائشی اپاہج بھی ہو سکتا ہے اور خدا کا بیٹا بھی۔ اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں۔ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو مومن، کافر کے گھر پیدا ہوا تو کافر، نبی کے گھر پیدا ہوا تو نبی زادہ، بادشاہ کے گھر پیدا ہوا تو شہزادہ۔ یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ خدا ہر انسان کو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کس کو کس معیار کے تحت حلالی یا حرامی بناتا ہے، کس کو کافر کس کو مومن کے گھر پیدا کرتا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایمان اور اسلام کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کا فیصلہ ہونا ہے تو کسی بھی انسان کا کافر کے گھر میں پیدا ہونا اس کا جہنم کا ٹکٹ ہے، اور کسی کا مسلمان کے گھر پیدا ہونا جنت کا ٹکٹ ہے۔ مگر منطق، عقل اور بہت سی صورتوں میں مذہبی اخلاقیات بھی حرامزادوں کو ان کے والدین کے گناہوں کی سزا سے آزاد قرار دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے کا کیا قصور ہے، گناہ تو والدین کا ہے جنہوں نے زنا کر کے حرام کی اولاد پیدا کی، مگر ساری عمر بچہ حرامی کہلانے اور معاشرے سے دھتکارے جانے کی سزا بھگتتا رہتا ہے۔ اسی طرح کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی کفر کو ساری زندگی سہتا ہے، مگر اس کی کافر کے گھر پیدائش کا فیصلہ نہ وہ خود کرتا ہے، نہ ہی اس کے والدین کرتے ہیں، بلکہ مذہبی سوچ کے مطابق یہ فیصلہ صرف اور صرف خدا یا بھگوان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اس صورت میں خدا بھی ان زناکاروں کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ یہ بھی زناکار ہے اور ماں باپ
اور خدا تینوں اس بچے کے گناہ گار ہیں جو حرامی پیدا ہوا، بلکہ خدا تو ان کافروں کا بھی گناہ گار ہے جس نے ان کو کافر ماں باپ کے گھر پیدا کیا۔ خدا خود ہی کافروں کو پیدا کرنے کی طاقت دے کر کافروں میں اضافہ کرتا ہے، جہنم کے ٹکٹ پکے کرتا ہے۔ کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کفر کو اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپناتا ہے، وہ کفر سیکھتا اور اس پر اپنے پورے دل و جان سے ایمان رکھتا ہے۔ اس کی تقدیر میں خدا نے کافر ہونا لکھ دیا۔ حرامی لفظ کو گالی سمجھتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ایک کافر اپنے کفر پر فخر کرتا ہے اور اس فخر کا سب سے بڑا گناہ گار خدا ہے۔ اگر یہ بھی کسی مومن کے گھر پیدا ہوتا تو دنیا اور آخرت میں فائدے میں ضرور رہتا۔ اسی لیے سبھی کفار، سبھی غیر مومن و غیر مسلم دراصل بے وقوف خدا کے مقدس زنا کا نتیجہ ہیں۔ اس نے تو بغیر سوچے سمجھے ان کو کافر ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا اور یہ ساری زندگی کفر کرتے رہے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ یہاں تو کوئی خدا نہیں، اور اگر خدا ہے تو اسلام سمیت سبھی مذہب جھوٹے ہیں، یہ اس نے نہیں دیے، کیونکہ اگر آپ اور میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کس رنگ، نسل، زبان اور مذہب میں پیدا ہوتا ہے، اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے کائنات کا خالق اور مالک اگر کہیں موجود ہے تو وہ نہ تو ذات پات، نسل، رنگ اور زبان کے فرق کی وجہ سے انسان کو انسان کے ساتھ لڑائی کرنے کا کہہ سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے ان میں سے کسی ایک کے باعث اونچا یا نیچا مان سکتا ہے۔ مگر دوسری جانب مسئلہ مذہب کا ہے، اور ہم اتنی بڑی کائنات کے خالق و مالک سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جنت کے ٹکٹ تو صرف مسلمانوں کو بانٹے اور دنیا کی بیشتر آبادی کو کافروں اور مشرکوں کے گھر پیدا کر دے۔ اس لیے خدا کے سچا اور انصاف پسند ہونے کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی مذہب سچا نہیں، اور یہ مسئلہ سچائی کے دعوے دار ہر مذہب کے خدا کو درپیش ہے۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔